أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق الله العظيم. سورۃ النساء آیت نمبر 125 اور 126. ہم انسانوں کی کامیابی اور عظمت صرف اور صرف اس بات میں ہے کہ کون اللہ تعالی کی اطاعت اور اتباع کر رہا ہے. اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے بھی کامیابیاں انسان حاصل کر لے، جتنی بھی بلندی پر چلا جائے، جتنی بھی عزت پا لے، وہ سب عارضی ہے اور ناکامی کا راستہ ہے. تو اللہ تعالی نے ان مبارک آیات میں اس چیز کو بیان کیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ کہ اس سے خوبصورت، اس شخص سے بہتر دین کس کا ہوگا کہ جس نے اپنی پیشانی اللہ کے حکم پر رکھ دی. بس اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا. جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ تعالی کی رضا ہے، بس اسی پر اس کی توجہ ہے، اسی کو پورا کرنے کی فکر ہے، اور اسی کے سامنے اس نے اپنا سر تسلیم خم کیا ہوا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ملے بس انہی کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. اس سے خوبصورت، اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کس کا دین اس سے بہتر ہوگا. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. یہ عرب کی ساری آبادی، مکہ والے اور مدینہ والے اور اہل کتاب میں سے یہودی بھی اور عیسائی بھی، یہ اکثریت جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. یہ عرب کے تقریباً جتنے بھی لوگ آباد ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے. اور سب کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہیں، ہم ہی ان کے مذہب کے وارث ہیں، ان کے دین کے وارث ہیں، ان کی ملت کے وارث ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرے گا، ملت ابراہیمی پر چلے گا، انہیں کے دین پر چلے گا، وہ تو سیدھا ایک دین تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا. تو وہ تو اسلام ہی ہے. پہلے بھی ہم کئی آیات میں پڑھ چکے ہیں. وہ تو اسلام ہی تھا، نہ تو وہ یہودی تھے نہ نصارہ میں سے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف نسبت فرمائی کہ تم جو سارے کے سارے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی پر پھر بخشش کی بھی امید رکھتے تھے کہ بس ہم حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ہم تو بخشائے ہیں، ہمیں کوئی اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دنیا میں کمائیں کھائیں، بس اپنی مرضیاں کریں، بس اس طرح بخشے جائیں گے. یہ امیدیں شیطان نے ان کو دلا رکھی تھی، ان کا پیچھے ذکر چل چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل جو خوبصورتی ہے، اصل کامیابی ہے، جو بہتر دین ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، جو حکم ہو بس اسی کو پورا کرنے میں لگا رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کیا. جو آزمائش اور امتحان آیا ان کا بڑی تفصیل سے بیان چلتا رہتا ہے کہ ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا، وہ ڈرے نہیں، انہوں نے اپنی زندگی بچانے کی فکر نہیں کی. وہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے امتحان پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بھی بچا لیا ان کو. پھر اللہ تعالیٰ نے خود ان کا امتحان لیا کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی اہلیہ کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں یہاں چھوڑ جاؤ مسجد الحرام کے پاس، بس یہاں میرا گھر آباد ہوگا، یہ میری عبادت کریں گے. تو انہوں نے وہاں پر چھوڑ دیا ان کو. اس پر بھی انہوں نے کوئی چونچرا نہیں کی، کوئی بہانے نہیں بنائے، کوئی حکمتیں نہیں بیان کی بڑا ہو جائے یا تعلیم و تربیت کر کے چھوڑ دوں گا.
یا جب بعد میں پھر بڑے ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پھر یہ حکم آ گیا کہ بس اب اللہ کے راستے میں قربان کر دو، پھر اپنے لیے تیار ہو گئے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مثال خاص طور پر بیان فرمائی کہ انہوں نے جس طرح اپنا چہرہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دی اور اپنا سر جھکا دیا کہ جو حکم ہوا بس اسے پورا. دنیا کو سمجھ آئی یا نہ ہے؟ دنیا والے کون عقل مندی کہے گا جس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور ایک شخص کو اٹھا کر آگ میں پھینک رہے ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں بس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو دنیا والے تو یہ سمجھ یار آج جان بچا لے اپنی، یہاں پر چپ کر جائے. چلو جی چپ کر جائے جی، جہاں اپنا خیال کرو جی، کوئی نہیں گلا تو ہونی ہے جان، بات بھی بندہ کر لینا دین دکی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتباع اور اطاعت کی، جو اس طرح اللہ کے دین پر چلے گا اسی کا دین کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور وہی سب سے خوبصورت اور سب سے بہتر دین ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، خالص دوست، اپنا خلیل بنا لیا کہ اتباع کے برکت سے، کہ انہوں نے جو اتباع کی اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، جو اللہ تعالیٰ کے کام کو پورا کرنے میں قربانیاں دی انہوں نے، انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اپنا دوست بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی ہے. اب یہاں سے یہ جو پیچھے کیونکہ شرک کی بات چل رہی تھی پچھلی آیات میں، تو یہاں پر اب لوگوں میں یہ بات پیدا ہو سکتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، تو دوست کو کچھ نہ کچھ تو پھر اختیار ہوتا ہے نا. تو ہمارے لوگ پھر شرک کی جو آغاز ہے وہ شیطان ولیوں کے نام سے کرواتے ہیں. اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کی چلتی ہے، اس سے مانگو. اللہ نہیں دیتا تو دوست کے ذریعے سے سفارش کرواؤ. تو پھر بات شیطان یہاں سے شروع کرواتا ہے. تو جتنا بھی شرک دنیا میں چلا اس کا آغاز ولیوں کے نام سے ہوا، نبیوں کے نام سے ہوا، پھر آگے بڑھتا چلا گیا، پھر آگے تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں، آگے اس میں مزید برائیاں بھی. لیکن اصل سب سے بڑی برائی تو یہی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کو بنا لینا. تو پھر اگلی ہی آیت اللہ تعالیٰ کے کلام کی اس بات پر رد کر دیتی ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ کوئی اختیار آ گیا ان کے پاس، اب تم شرک شروع کر دو. اگر کوئی اور اللہ کا ولی ہو، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی محبت حاصل کر لے، قرب حاصل کر لے، تو تم سمجھو کہ بس یہ اب جناب یہ کام کرنے والا ہو گیا، کرنے والا ہو گیا، بس اس سے مانگنا شروع کر دو. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور تمام کی تمام چیزیں، سب چیزیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احاطے میں، اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو مددگار بنانے کی یا کسی کے ذریعے سے آگے نظام چلانے کی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، اپنی قدرت ہے. ہاں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو خلیل بنائے یہ کامیابی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ پھر کامیابی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ اونچے مقام اور اونچے مرتبے اور اونچی زندگی، خوبصورت زندگی اور اپنا قرب عطا کریں گے. تو یہ ان دو مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اتباع یہی خالص انسان کی کامیابی اور سربلندی کا ذریعہ ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دوستی کا مقام عطا کر دیا. اور آگے بات صاف کر دی کہ دوست ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اب تم ان کو شریک بنا لو. ہاں دوست ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن نظام اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے، حکومت، ملکیت، قدرت، وہ ہر چیز اللہ کے تعالیٰ کی ہی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب